پابندی کا فیصلہ آج حکومت نے کیا، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آگے حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ صورتحال جو ہے وہ قابو میں رہے، ریاست کے قابو میں رہے؟ رحمان دیکھیں، یہ جہاں تک ناموس رسالت کا تعلق ہے، آئی تھنک تمام مسلمان، پاکستانی بھی اور ساری دنیا میں، ناموس رسالت پہ تو اور ختم نبوت پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ جتنی اس کے دل کے قریب یہ بات ہے شاید ہی کوئی ہو، لیکن اس کے اوپر پھر ہمیں ان کی سیرت پہ اور ان کی اخلاقیات پہ بھی ہمیں لازم ہے کہ ہم اس طرح پچھلی رمضان میں تو رمضان میں آ کے آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں، قتل کر دیں، اور سب سے بڑی بات ہے کووڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایمبولینسز، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آکسیجن جاتی ہے سپلائز ہاسپٹلس میں، اور کیونکہ کووڈ اسپیشلی لنگز کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور آکسیجن کے بغیر مریض جاں بر نہیں ہوتا، اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنا امپیکٹ ہوا ہے، لیکن یہ تو قتل کے مترادف ہے نا۔ تو جب ایک کھلم کھلا آپ چاہے جس کے بھی نام پہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، اخلاقیات کو ہاتھ میں لیں، جذبات کو ہاتھ میں لیں، اور آپ کسی بھی طور پہ کسی بے گناہ اور معصوم لوگوں کو روند کے آگے بڑھیں، تو پھر آپ اسٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے، اور اسٹیٹ نے ایکشن لیا ہے۔ اور ابھی آپ معاملات حکومت کے کنٹرول میں ہیں؟ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً تمام شاہراہیں جو ہیں وہ نارمل ہو گئی ہیں اور اریسٹ ہو رہے ہیں، ان پہ کیسز بن رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ پہلا تو امپیکٹ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے، اور ڈائلاگ ہو رہا تھا، معاہدے بھی ہو رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے۔ پارلیمنٹ آپ کو پتہ ہے ابھی کل ہونی ہے، تو ہم تو اپنے ان کے معاہدوں کے مطابق جا رہے تھے، لیکن انہوں نے معاہدوں سے پہلے ہی یہ اقدام اٹھا لیے، جس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ اور تھا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو روایت بنی ہے بے گناہ لوگوں کی، یہ تو کسی بھی طرح ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اور کسی بھی مذہب میں شاید جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ یہ اقدام لیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ دہشت گردی تھی، قتل تھا، غارت تھی، معصوم شہریوں کی جانیں خطرے میں تھی، تو پھر ٹی ایل پی کی جو رکنیت ہے اس پہ بھی اس لیے جو ہے وہ کارروائی کی۔ رائٹ، میں عباسی صاحب، کیا کرنا چاہیے حکومت کو، کیونکہ یہ چیلنج تو باہر طور پر جو ہے وہ موجود ہے، آپ کا کیا مشورہ کیا ہوگا حکومت کو اس معاملے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ہم سب کی جان ناموس رسالت پہ قربان، ہمارے بچے، ہمارے والدین سب قربان، اور یہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے اس ساتھ جو عقیدہ رکھنے والا، اس سب کے ایک ہی جذبات ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں کہ ایک تو دنیا کو بھی اس بات کی سمجھانے کی ضرورت اب آ گئی ہے، اور وقت بھی ہے، اور یہ معاملات بھی کرنے کی ضرور ہے کہ مسلمانہ کا بہت سخت ایسا بڑا لگاؤ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسی چھوٹی سی بھی بات ہوگی تو مسلمانوں کے جذبات بڑھیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ دنیا میں بھی بڑے اقتدار میں ہیں، آپ دیکھیں یہ معاملہ وہاں سے اٹھا کہ پریزیڈنٹ فرانس جیسے ملک کے بڑے پریزیڈنٹ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات اٹھیں، ان لوگوں کو بھی دنیا میں آپ اس معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم وہ ان کے ہاں کرسچینٹی میں بھی اور باقی ہاں ان کے ہاں شاید اتنا وہ لگاؤ نہیں رہا جو ہمارا لگاؤ ہے، تو اس لیے ایک تو یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسرا، ہمیں اب اپنے گھر کے اندر آنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اگر ہم سارے یہ دیکھیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت نے پہلے کیا کیا تھا، حکومت ان کے ساتھ ہی رہی ہے، حکومت فیض آباد کے دھرنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے، وہ بٹھاتی رہی ہے، یہ سارے کام بالکل ہوئے ہیں اور اس میں یہ حکومت شامل رہی ہے، لیکن اب معاملہ اس سے بڑا ہو گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی لیڈرشپ اور جو سٹیک ہولڈر ہے پاکستان اس ریاست میں رہ رہے ہیں، انہیں سب بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس طرح ریاست نہیں چلی جا سکتی، اس طرح ملک نہیں چلا جا سکتا، اور اللہ نہ کرے جس طرح معاملہ ہوا ہے کوئی اور معاملہ ہوگا، دنیا میں کیا اس کا اہمیت جائے گا پاکستان کا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر کل ہم سارے مل کر، ہم ایک ایسی جگہ پر آلریڈی پہنچ گئے کہ ہم سارے مل کر اس ملک کو ٹھیک نہ کر سکے۔ لہٰذا اس پہ
یہ میری خیال میں پابندی سے پہلے بڑا ضروری تھا کہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے تھا، ساری انفارمیشن جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں اس کو بہت سیریس ڈسکشن کرتے، سٹیک ہولڈرز کو بلاتے، ان سے بھی انفارمیشن لیتے، اور ایک کلیکٹیو اس ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے کہ اس طرح کے واقعے دوبارہ نہ دہرائیں. ادروائز دنیا میں ممالک اس طرح نہیں سروائیو کر سکتے جس طرح ہم نے تماشا اپنے لوگوں کا اپنی وردی والے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح عام شہریوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح دنیا میں میسج گیا ہے. پاکستان کی پہلے بھی کوئی امیج بڑا ہی خراب چلا آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی جگہ سائی ہوگی دنیا میں ہماری، اور ایسا نہ ہو کہ کل پھر سارے مل کر اسے ٹھیک نہ کر سکیں. ٹھیک، رائٹ. کنڈی صاحب، حکومت کے جس طرح سے ان معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، کیا آپ کا آگے مشورہ کیا ہوگا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ کرنا کیا چاہیے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ چلا جاوید عباسی صاحب شاید بیمار ہیں، میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. مجھے تو ابھی ریسنٹلی پتہ چلے ریکور ہو گئے. چلو اچھی بات ہے، اور بڑے اچھا لگ رہے ہیں آج، مطلب ہے کہ اسپورٹس اس میں ٹی شرٹ میں بڑا اچھا لگ رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے ٹی ایل پی کی بات کی. انفارچونیٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایک بیانیہ ہوتا ہے، اور جب ہم حکومت میں جاتے ہیں تو ہمارا دوسرا بیانیہ ہوتا ہے. ماضی میں بھی ٹی ایل پی نے دیکھیں جب احتجاج کیا تھا تو آج کی حکمرانوں نے ان کو اس وقت سپورٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. آج کے وزیر داخلہ جب کنٹینر پہ تھے تو ان کے جو سپیچز تھیں کہ جی جب ان کا تھا ان کے ساتھ مل کے انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور وہ تاریخی ان کی سپیچ کی جلا دو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. اور پھر جس طرح اسٹیٹ بلڈنگز پہ اٹیکس ہوئے، پولیس کے جو ہے آفیسرز پہ بھی اٹیک ہوئے اسلام آباد میں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس میں. آج انہوں نے کیا، اچھی بات ہے کیا، لیکن اس کی اگر انہوں نے ایمرجنسی میں کیا، اگر یہ سیشن جو ہے اگر وہ 1-2 دن پہلے بلا لیتے تو اچھی بات ہوتی. پارلیمنٹ میں اس پہ جوائنٹ سیشن میں ڈیبیٹ کر لیتے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک فیڈ بیک چلا جاتا تو اچھی بات ہوتی. ابھی بھی یہ جب سرکولیٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگ دیکھیں. لیکن پاکستان میں دیکھیں المیہ یہ ہے کہ آپ نے بین تو کر دیے، کیا آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوں گے؟ پاکستان میں پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز چیزیں بین ہوئی ہیں، لیکن وہ دوسرے ناموں سے. اگر آپ مجھے بین کریں گے فیصل کے نام سے، میں کنڈی کے نام سے آ جاؤں گا، کریم کے نام سے آ جاؤں گا، یہ چیزیں. اور کچھ ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا مختلف ناموں سے، وہ بھی آ گئی پولیٹیکل پارٹیز بھی. لیکن میں اس پہ جاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے ہے اس پہ کیا وہ ہے کہ یہ دوسری کوئی اور نام سے اور وہی اشخاص اور نام سے آ کے پارٹی رجسٹر کر لیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ الیکشن کمیشن کے رول بھی مطلب ہے کہ ان کو اجازت دیتے ہیں، اور ہیں بھی صحیح باقی پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں. لیکن 2 دن سے جس طریقے سے اسٹیٹ کو انہوں نے چیلنج کیا، جس طریقے سے ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے، اب میں یہ بات نہیں کہتا، ایک اچھی بات ہے، ایک بل یہ لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہوگا. اپوزیشن اس کو ہم نے تو اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ایک کنٹروورسل فوج کا بل لے کے آ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف کسی نے بات کی یا کچھ وہ کیا تو اس کو سزا یا پھر یہ. تو یہ ہمارے پولیس کے نوجوان جو فرنٹ لائن پہ ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ایکٹ ہوتا ہے یا جو اس قسم کے شہید ہوتے ہیں، اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس کے شہداء کی جو بیوائیں ہیں اب وہ دفتروں میں پھرتی رہیں گی، ان کے جو ہے وہ جو اس کے جو پیکیج ہوتا ہے اس کے لیے، اور جو ہوتے ہیں ان کا کوئی مطلب ہے کہ سیفٹی نہیں ہے، فیوچر ان کا نہیں ہے. فوج میں تو ایک بڑا اچھا سسٹم ہے کہ وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سسٹم کرتے ہیں. پولیس کو جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا، ہاں وہ ہم سب کا جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ ان کا نہیں ہے فرض، وہ ہم سب پولیٹیکل پارٹی سب حکومتوں کا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے ایک ایسی قانون سازی کریں، کیونکہ ہم قانون ساز ہیں، ہم نے قانون سازی کرنی ہے، ہم نے مل کر دیں. لیکن یہ چیز جو ہے اگر مطلب ہے کہ اس کو آئے گا، کل سیشن آ رہا ہے میرے خیال میں، ہوپ فلی اس میں لے کے آئیں گے، اس کی ڈیٹیلز بھی پڑھیں گے. لیکن اچھی بات ہے کہ لیکن ہمیں یہ قانون بھی کرنا چاہیے کہ پھر دوبارہ وہی لوگ جو ہے کسی اور نام سے اگر آ گئے تو پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے، رائٹ. مجھے ایک بریک لینی ہے، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہ جو رائے ونڈ والا اور جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.